میں خدا یسوع مسیح کا خادم پاسٹر سرفراز ظہور الدین، جس نے مجھے میری ماں کے رحمی سے انجیل کے لیے مخصوص کیا، اپنے اس خدائے بزرگ اور برتر جو ازلی ابدی فاتح بادشاہ اور خداوند ہے، اس کے قادر نام سے سلامتی اور برکت چاہتا ہوں آپ پر۔ میرے عزیزو، آج ہم خدا کے کلام سے پہلے 10 احکام میں سے پہلے 2 حکموں کو ہم سٹڈی کریں گے۔ میرے ساتھ نکالیے گا خروج کی کتاب، اس کا 20واں باب اور اس کی پہلی 6 آیات کے ہم تلاوت کریں گے۔ خدا کے کلام حق میں لکھا ہے، خروج 20 باب اور اس کی پہلی 6 آیات میں، اور خدا نے یہ سب باتیں فرمائی کہ خدا تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں۔ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے۔ تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداؤں تیرا خدا غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو 3 اور 4 پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں، اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں اور میرے حکموں کو مانتے ہیں رحم کرتا ہوں۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے خدا کی شفقت اور رحمت کا باعث ہو، آمین۔ میرے عزیزو، خروج 20 باب اور اس کی پہلی 6 آیات کی ہم نے تلاوت کی، اور اس کے اندر 2 پہلے حکم پائے جاتے ہیں۔ خدا نے اپنے بندہ مقدس مرد ایمان موسیٰ نبی کو یہ 10 احکام کو سینہ پر دیے۔ خروج کی کتاب کا جو مصنف ہے، رائٹر ہے، وہ خدا کا خادم مرد ایمان راست باز مقدس موسیٰ نبی ہے۔ پرانے عہد کی شریعت کی پہلی 5 کتابوں کا جو مصنف ہے وہ خدا کا خادم مرد ایمان مقدس موسیٰ نبی ہیں، جس نے ان 5 کتابوں کو تحریر کیا خدا کے روح کی ہدایت سے، جن کے نام یہ ہیں: پیدائش، خروج، احبار، گنتی اور استثنا۔ یہ پہلے 10 احکام جو خدا نے بنی اسرائیلیوں کو دیے، یہ اس لیے دیے تاکہ بنی اسرائیلی خدا کے ان احکام کے مطابق زندگیاں بسر کریں۔ خروج 20 باب کی پہلی 2 آیات کو میں دہراؤں گا، اور خدا نے یہ سب باتیں فرمائی کہ خدا تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں۔ پہلی 2 آیات ریمائنڈنگ کے طور پر خدا نے فرمائی ہیں، یاد دہانی کے طور پر فرمائی ہیں، تاکہ بنی اسرائیلی اس بات کو اپنے ذہن کے اندر ہمیشہ رکھے کہ ہمارا خدا ملک مصر میں سے ہمیں نکال کر لے کر آیا ہے۔ یہوہ ہمارے خدا کے علاوہ اور کسی نے ہمیں ملک مصر کی غلامی میں سے نہیں نکالا۔ یہاں پر لکھا ہے خدا تیرا خدا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ سن اسرائیل، خدا تیرا خدا ایک ہی خدا ہے۔ ہمارا خدا واحد خدا ہے، لیکن یہاں پر جو 2 الفاظ خدا کے لیے استعمال کیے گئے ہیں، خدا تیرا خدا، تیرا جو ہے وہ رشتے کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ I am the God your Lord۔ تیرا ایک رشتہ ظاہر کرتا ہے کہ میں کسی اور کا خدا نہیں۔ اے بنی اسرائیل سن، میں تیرا خدا ہوں۔ اور خدا کے لیے جو ورڈ استعمال کیا گیا ہے، جو اس کے پیچھے تعلیم ہے، خدا کے لیے عبرانی کے اندر جو ورڈ استعمال کیا گیا ہے وہ یہوہ۔ یونانی زبان کے اندر جو یہوہ کے لیے
ورڈ استعمال کیا گیا ہے وہ کریوس ہے، اور کریوس کے لیے جو انگریزی میں انگلش میں ورڈ استعمال کیا گیا ہے وہ لارڈ ہے، اور لارڈ کے چاروں لیٹرز کیپٹل ہوں گے کیونکہ یہ خدا کا خاص مخصوص نام ہے۔ گرامر کی روح سے یہوہ اس میں معرفہ کہلاتا ہے، اور لارڈ کے چاروں لیٹرز کیپٹل ہوں گے، LORD لارڈ۔ لارڈ کا مطلب ہے اردو میں خداون اور عبرانی میں یہوہ خدا۔ دوسرا ورڈ خدا، عبرانی کے اندر خدا کے لیے جو ورڈ استعمال کیا گیا ہے وہ الوہیم ہے۔ یونانی کے اندر الوہیم کے لیے جو ورڈ استعمال کیا گیا ہے وہ تھیوس ہے، اور تھیوس کے لیے انگریزی میں جو ورڈ استعمال کیا گیا ہے وہ گاڈ ہے، اور گاڈ کا فرسٹ لیٹر کیپٹل ہوگا اور باقی دو لیٹر سمال ہوں گے، اس لیے کیونکہ گرامر کی روح سے یہ خدا کا اسم نام اسم نکرہ کہلاتا ہے، کامن ناؤن۔ خدا کامن ناؤن اور خدا لارڈ یہ پراپر ناؤن کہلاتا ہے۔ پہلی دو آیات ریمائنڈنگ کے طور پر خدا نے دی ہیں تاکہ بنی اسرائیلی قوم اس بات کو ہمیشہ نسل در نسل اپنے ذہنوں کے اندر رکھیں کہ یہوہ خدا جو ہمارے باپ دادا کا خدا اور ہمارا خدا ہے وہی ہمیں ملک مصر کی غلامی میں سے نکال کر لایا ہے۔ اس نے اپنے زور بازو سے ہمیں نکالا اور ہمیں اس سرزمین کے اندر پہنچایا جس کا وعدہ اس نے ہمارے باپ دادا کے ساتھ کیا۔ ہمارا خدا جو یہوہ خدا ہے وہ اپنے کلام میں اپنے وعدوں میں سچا اور برحق خدا ہے۔ تیسری آیت کے اندر پہلا حکم ہمیں ملتا ہے۔ پہلا حکم یہ ہے تیسری آیت میں، خروج 20 باب اس کی تیسری آیت میں، میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ آمین۔ یہ پہلا حکم ہے۔ خدا نے جو ہمارا خدا یہوہ خدا آسمانی باپ ہے، اس نے پہلے حکم کے اندر یہ ہمیں تعلیم دی ہے کہ تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، غیر معبودوں کی طرف نہ پھرنا، اپنے خداؤں کو نہ چھوڑنا، اس کو ترک نہ کرنا۔ دوسرے حکم کی طرف ہم آتے ہیں، اس کی چوتھی آیت سے، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے، تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خدا ہوں، تیرا خدا غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں۔ اس دوسرے حکم کے اندر خدا نے جو تعلیم ہمیں دی ہے، جس چیز کے لیے ہمیں پابند کیا ہے کہ تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا اور نہ کسی چیز کی صورت بنانا۔ میرے عزیزوں، کرسچینٹی کے اندر نہ کوئی مورت نہ کوئی صورت، کسی مورت اور کسی صورت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہمیں یہ بات اپنے ذہنوں کے اندر بٹھانے کی ضرورت ہے کہ مسیحت کے اندر کسی صورت اور کسی مورت کی، کسی سٹیچو کی، کسی مجسمے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور خدا فرماتا ہے تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا۔ دو باتیں، نہ ان کے آگے سجدہ کرنا غیر معبودوں کے آگے، نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خدا ہوں، تیرا خدا غیور خدا ہوں، جو مجھ سے دعوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں۔ غیور خدا،
ہم غیور کے تعلق سے دیکھتے ہیں غیور کے کیا میننگز ہیں۔ نحوم کے صحیفہ کے اندر اس کے پہلے باب اور اس کی پہلی 2 آیات کے اندر لکھا ہے خداوند غیور اور انتقام لینے والا خدا ہے۔ ہاں، خداوند انتقام لینے والا اور قہار ہے۔ خداوند اپنے مخالفوں سے انتقام لیتا ہے اور اپنے دشمنوں کے لیے قہر کو قائم رکھتا ہے۔ آمین۔ غیور کا مطلب ہے میرے عزیزوں، ہمارا خدا اپنے بزرگ اور قدوس نام کی غیرت اپنے اندر رکھتا ہے، اور خدا نے دوسرے حکم کے اندر یہ فرمایا کہ جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں، دیکھ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، اپنے بزرگ اور قدوس نام کی غیرت اپنے اندر رکھتا ہوں، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو 3 اور 4 پوچھ تک ان کے باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں۔ میرے عزیزوں، خداوند سے جو عداوت رکھتے ہیں، خدا اپنے عداوت رکھنے والوں کا انصاف کرتا، ان کو عدالت میں لاتا، انتقام لیتا ہے اور اپنے دشمنوں کے لیے قہر کو قائم رکھتا ہے۔ اسی طرح جس طرح ہم دیکھتے ہیں 1 سیموئیل اس کے 15 باب اور اس کی پہلی 3 آیات کے اندر جب خدا نے ساؤل کو اسرائیلیوں کا پہلا بادشاہ مسا کیا تو خدا نے سیموئیل کو بھیجا کہ جا میرے بندہ ساؤل کو بتا کہ تو جا اور امالیکیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دے، کیونکہ مجھے وہ بات آج بھی یاد ہے کہ جب امالیکیوں نے میری قوم اسرائیل کی مخالفت کی، جب بنی اسرائیلی مصر میں سے گزر کے نکلے ہیں تو سب سے پہلے امالیکیوں نے مخالفت کی ہے۔ بنی اسرائیلیوں نے امالیکیوں کے بادشاہ سے درخواست کی کہ ہمیں راستہ دے تاکہ ہم یہاں سے گزرنا چاہتے ہیں، لیکن امالیکیوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم اس قوم کو جو نکلی ہے ہم ان کو ماریں گے، ان کی بیویوں اور بیٹیوں کو لوٹ کا مال بنائیں گے۔ سو انہوں نے بنی اسرائیل کی مخالفت کی اور ان کے ساتھ جنگ کی، اور خدا یہاں پر فرماتا ہے اپنے بندہ سیموئیل کے وسیلہ سے ساؤل کو یاد کراتا ہے، مجھے آج بھی وہ بات یاد ہے جب امالیکیوں نے میری قوم کی مخالفت کی ہے۔ میرے عزیزوں، یاد رکھیں تقریباً 4 صدیاں گزر گئی ہیں، لیکن ہمارے خدا نے اس بات کو اپنے دل کے اندر رکھا کہ امالیکیوں نے میری قوم کی مخالفت کی ہے۔ ساؤل تو جا اور امالیکیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دے، نہ ان کے بچوں کو چھوڑنا، نہ ان کی عورتوں کو چھوڑنا، نہ ان کے مردوں کو چھوڑنا، نہ ان کے جانوروں کو چھوڑنا، تو ہر ایک کو قتل کرنا اور امالیکی زمین سے مٹ جائیں، کیونکہ ہمارا خدا غیور خدا ہے، وہ قہر کو قائم رکھتے ہیں جو اس سے دعوت رکھتے ہیں۔ اگر آج کوئی شخص بھی خدا کو چھوڑ کر غیر معبودوں کے پیچھے جائے گا تو میرے عزیزوں یاد رکھیں ہمارا خدا غیور خدا ہے، جو انتقام کو قائم رکھتا اور اپنے دشمنوں کو عدالت میں لاتا، ان کو رگیدتا اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹاتا ہے۔ بائبل مقدس میں زبور 16 میں لکھا ہے غیر معبودوں کے پیچھے بھاگنے والوں کا غم بھر جائے گا۔ آج جتنے بھی لوگ غیر معبودوں کے پیچھے جا رہے ہیں، جب ان کی زندگی میں مصیبت، پریشانی، دکھ آتے ہیں تو خدا اپنے خدا کو ترک کر کے، اس کے کلام کو رد کر کے جب غیر معبودوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، شاید وہاں سے ہمیں بحالی مل جائے، شاید وہاں سے ہمیں رہائی مل جائے، تو ایک بات میرے عزیزوں یاد رکھیں، وہاں پر موت، ذلت، رسوائی اور بربادی عام لوگوں کا انتظار کر رہی ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح ساؤل نے جب یہ عہد کر لیا کہ میں اس عورت کے پاس جس کا آشنا جن ہے میں جاؤں گا اور اپنے احوال بیان کروں گا، میں اس مشکل میں سے نکلوں گا، تو ساؤل اس بات کو بھول چکا تھا کہ وہاں موت، بربادی، رسوائی، ذلت، زوال میرا انتظار کر رہی ہے۔ آج بھی کلیسیوں کے اندر
جو کوئی خدا اپنے خدا کو چھوڑ کر اسے ترک کر کے غیر معبودوں کے پیچھے جائے گا، مزاروں پر، قبروں پر، تو یاد رکھے ان مزاروں اور قبروں پر موت، بربادی، ہلاکت ان کا انتظار کر رہی ہے۔ کیونکہ خدا ہمارا خدا غیور خدا ہے۔ میرے عزیزو یاد رکھے خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے، خدا کسی کی طرفداری نہیں کرتا۔ بنی اسرائیلیوں کے حق میں خدا نے کہا اسرائیل میرا پہلوٹا بیٹا ہے، میں اس کا باپ ہوں، اسرائیل میری آنکھ کی پتلی کی مانند ہے، جو کوئی اسرائیل کو چھیڑے گا گویا میری آنکھ کی پتلی کو چھیڑے گا۔ لیکن یہ پہلوٹا بیٹا اگر یہ بھی خدا کے کلام کو رد کر کے خدا اپنے خدا کو ترک کر کے غیر معبودوں کے پیچھے جائے گا تو خدا ان کو بھی اسیری کے اندر بھیجے گا۔ اور بنی اسرائیلیوں نے یہ کام کیا، خدا اپنے خدا یہوہ خدا کو ترک کیا اور غیر معبودوں کے پیچھے یہ پھر گئے ہیں، ان کی طرف انہوں نے رجوع کیا۔ خدا کے کلام کے اندر ہم یرمیہ کے صحیفہ اس کے پہلے باب کی 16ویں آیت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر لکھا ہے، میں ان کی ساری شرارت کے باعث ان پر فتویٰ دوں گا کیونکہ انہوں نے مجھے ترک کیا اور غیر معبودوں کے سامنے لبان چلایا اور اپنی ہی دستکاری کو سجدہ کیا۔ میرے عزیزو جب یہودا کے لوگوں نے اپنے خدا کو ترک کیا ہے، غیر معبودوں کے پیچھے چلنا شروع کر دیا، ان کے آگے لبان جلانا شروع کر دیا اور اپنی ہی ہاتھوں کی دستکاری کو انہوں نے جب سجدہ کرنا شروع کر دیا تو خدا فرماتا ہے میں ان کی ساری شرارت کے باعث ان پر آپ فتویٰ دوں گا۔ اور خدا نے یہ فیصلہ کر لیا کہ بنی اسرائیل جن کو میں ملک مصر کی غلامی میں سے نکال لایا اور اس وعدہ کی سرزمین کے اندر پہنچایا ہے جہاں دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی ہیں، انہوں نے مجھے ترک کیا ہے، میرے حکموں کو رد کیا ہے، مجھ سے دعوت کی ہے، اب یہ 70 سال کی اسیری کے اندر جائیں گے۔ خدا نے نبوکت نظر بادشاہ کو ان کی طرف بھیجا اور اس نے ان کو اسیر کیا اور اسیر کر کے یہودا کے لوگوں کو اپنے ملک کے اندر لے گیا اور یہودا کے سب لوگ 70 سال کی اسیری کے اندر چلے گئے۔ میرے عزیزو آج کلیسیوں کے اندر جو کوئی شخص بھی خدا کو ترک کرے گا، خدا کو رد کرے گا، خدا سے دعوت رکھے گا تو وہ کسی نہ کسی اسیری کے اندر ضرور جائے گا۔ وہ اسیری بیماری کی ہو سکتی ہے، وہ اسیری موت کی ہو سکتی ہے، وہ اسیری لاچاری کی ہو سکتی ہے، وہ اسیری بے روزگاری کی ہو سکتی ہے، وہ اسیری جو ہے وہ خاندان کے ٹکڑوں کی صورت کے اندر ہو سکتی ہے۔ خدا ان لوگوں کو اپنے لوگوں کو جب وہ خدا کو رد کریں گے تو خدا اسیری کے اندر بھیجتا ہے۔ لیکن جو خدا اپنے خدا کو سجدہ کرتے ہیں، جو خدا اپنے خدا سے محبت رکھتے ہیں، بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے اور میرے حکموں کو مانتے ہیں رحم کرتا ہوں۔ پریز دا لارڈ، ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو خدا ہزاروں پر جو اس سے محبت رکھتے ہیں رحم کرتا ہے، 1000 پشت تک برکت پر برکت عنایت کرتا اپنے لوگوں کو۔ اور جو خدا اپنے خدا یہوہ خدا کو سجدہ کرتے ہیں، یاد رکھیں جو سر یہوہ قادر مطلق کے آگے جھکتے اور اس کو سجدہ کرتے ہیں، خدا ہمارا خدا ان سروں کو کسی اور کے آگے جھکنے نہیں دیتا۔ حالات، واقعات، جو کچھ بھی ہے، اگر وہ خدا کے لوگوں کو نیچا کرنے کے لیے آئیں گے، جھکانے کے لیے آئیں گے تو وہ خود جھک جائیں گے اور خدا کے لوگوں کے قدموں کے نیچے جھک جائیں گے، خدا کے لوگوں کے قدموں کے نیچے آ جائیں گے، کیونکہ جو سر خدا یہوہ خدا کے آگے جھکتے ہیں، خدا ان کو کسی اور کے آگے جھکنے نہیں دیتا۔ خدا اپنے لوگوں کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے
मैं खुदावंद हूं जिसके मुंतजर कभी शर्मिंदा ना होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, हम एक खूबसूरत पिक्चर देखते हैं सिद्रक मेशक अब्दनगो की। असीरी के अंदर चले गए हैं, नबूकदनेस्सर बादशाह ने सोने की मूरत बनवा ली है, हुक्म जारी कर दिया है कि जब तुम साजों की आवाज सुनो तो मुल्क के अंदर हर शख्स झुककर उस सोने की मूरत को सजदा करेगा, और अगर कोई सजदा ना करे तो उसी वक्त आग की भट्टी के अंदर डाल दिया जाएगा। लेकिन ये मर्द ईमान जो खुदा अपने खुदा से मोहब्बत रखते हैं और अपने ही खुदा के आगे झुकते हैं, जब लोगों को इस बात का पता चला कि ये तो फकत खुदा अपने खुदा को सजदा करते हैं और बादशाह की उस मूरत को सजदा नहीं करते, तो ये बात बादशाह तक पहुंचाएगी। बादशाह ने उनको तलब किया अपने हजूर में, दरबार में, और उसके उमरा उसके साथ बैठे हैं। बहुत सारे लोग जो दरबार के अंदर जमा हैं इस फैसले को सुनने के लिए कि अब क्या होगा। बादशाह ने दरियाफ्त किया इन 3 असीरों से कि क्या यह बात बिल्कुल ठीक है कि तुम इस सोने की मूरत के आगे झुककर इसको सजदा नहीं करते बल्कि खुदा अपने यहोवा खुदा को सजदा करते हो। तो मेरे अजीजों, खुदा के कलाम के अंदर हम देखते हैं दानियल के सहीफा के अंदर उसके 3 बाब और उसकी 15वीं आयत से 18वीं आयत में लिखा है, इस अमर में हम तुझे जवाब देना जरूरी नहीं समझते। देख, हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं हमको आग की जलती भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है, और ए बादशाह वही हमको तेरे हाथ से छुड़ाएगा, और नहीं तो ए बादशाह तुझे मालूम हो कि हम तेरे मबूदों की इबादत नहीं करेंगे और सोने की मूरत को सजदा नहीं करेंगे। ये इन मर्द ईमानों ने बादशाह को आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया है, और जिनकी जिंदगी के अंदर ईमान होता है उनकी जिंदगी में दलेरी होती है, क्योंकि ईमान हमारी जिंदगी में दलेरी को लेकर आता है, जुर्रत को लेकर आता है। और इन्होंने बड़ी दलेरी के साथ ये जवाब दिया है बादशाह को, ए बादशाह हम इस समर में तुझे जवाब देना मुनासिब नहीं समझते। और ये बात बादशाह के लिए इंसल्ट का बायस है, उसकी तौहीन है, और बादशाह का गजब भड़का है। और जब गजब भड़का तो उसने कहा कि भट्टी की आग की आंच को 7 गुना और बढ़ा दो, और 7 गुना बढ़ा दिया गया है, और इनको उस आग के अंदर जो है फेंकने का बादशाह ने हुक्म सादर कर दिया, और फेंकने वाले भी खुद जलकर मर गए। लेकिन ये आग के अंदर जब डाल दिए गए हैं तो इनके हाथ बंधे हुए थे, लेकिन आग के अंदर ये खुले हाथों जो है मूव कर रहे हैं, फिर रहे हैं। बादशाह ने गौर किया कि हमने 3 लोगों को आग के अंदर फुंकवाया है, लेकिन 3 के साथ एक और शख्स इनके साथ आग के अंदर फिर रहा है। और उसने जब चौथे पर नजर की, गौर किया, तो उसकी शक्ल इला ज़ादा की शक्ल। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, हमारा खुदा जिसका तर्जुमा यह है कि खुदा हमारे साथ है, वो खुद खुदा यहोवा खुदा अपने खादमों के साथ आग के अंदर आ गया। और तारीख का ये पहला वाक़या है कि आग ने उनको नहीं जलाया, ना उनके बालों को जलाया, ना उनके कपड़ों को जलाया। और जो ईमान का इकरार उन्होंने बादशाह और उसके उमरा के सामने किया था कि हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं हमको आग की जलती भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखते हैं, और है बादशाह वही हमको तेरे हाथ से भी छुड़ाएगा। खुदा ने अपने खादमों को इज्जत बख्शी और जलती आग में से छुड़ाया। मेरे अजीजों, आज जो खुदा अपने खुदा से मोहब्बत रखते हैं, हालात जैसे भी बुरे हों, मुश्किलात जितनी भी बड़ी हों, पहाड़ जितने भी बड़े हों आपके सामने खड़े हो गए, हवाएं जितनी भी मुखालफ आपकी क्यों ना हो, लेकिन अगर आप अपने खुदा को सजदा करते रहेंगे तो खुदा अपने लोगों को कभी किसी और के आगे झुकने नहीं देगा।
خداوند یہوہ ہمارا آسمانی باپ کسی اور کے آگے ہمیں نیچا کرنے نہیں دے گا، بلکہ وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، مخالف ہوائیں پیچھے مڑ جائیں گی، جلتے تیر بجھ جائیں گے، اور خدا اپنے لوگوں کو فتح بخشے گا۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، آج کلیسیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ایماندار جب چرچ میں جمع ہوتے ہیں، کلیسیا میں جمع ہوتے ہیں، اس بات کا اقرار کرتے رہتے ہیں کہ اے خداوند ہم تجھے سجدوں پر سجدے کرتے ہیں، ہم تجھے جھک کر سجدہ تعظیم پیش کرتے ہیں، لیکن وہ عملی طور پر جھکتے نہیں اور نہ سجدہ کرتے ہیں۔ اگر ہم اولڈ ٹیسٹامنٹ کے نبیوں اور کہنوں اور بادشاہوں کا سٹائل دیکھیں، ان کی عبادت کا سٹائل دیکھیں، تو وہ سب سے پہلے اپنے خدا کو جھک کر سجدہ کرتے اور پھر خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ آج کلیسیا کے اندر یہ بات ہمیں نظر نہیں آتی۔ کلیسیا جمع ہوتی ہے اور اپنے خدا کو سجدہ نہیں کرتی۔ آئے ہم خدا لشکروں کے خدا کو، جو ہمارا آسمانی باپ ہے، جب بھی ہم جمع ہوں، کلیسیا جمع ہو، تو سب سے پہلے کلیسیا جھک کر قدموں کے بل ہو کر اپنے خدا کو سجدہ کرے، اپنے خدا کو سجدہ کرے، اور کلام مقدس کے مطابق، خدا کے دوسرے حکم کے مطابق کہ تو فقط اپنے خدا کو سجدہ کر اور اسی کی بندگی کر، ہم سجدہ کریں اور اس کی بندگی کرنا شروع کر دیں۔ ہاللیلویہ۔ یقیناً خدا ہماری نسلوں کو، ہمارے خاندانوں کو، آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت پر برکت برسائے گا، ہر بلا کو، ہر پہاڑ کو، ہر مخالف ہوا کو دور کرے گا، اور ہمیں فتح پر فتح بخشے گا۔ پریز دا لارڈ۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، اس پیغام کے وسیلہ سے خدا آپ کو کثرت کی برکت دے۔ آمین۔